ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے نعت کا پانی۔ یہ بات سچ ہے لوگوں ولا تقولوا سے، حسین سوئے ہیں پی کر حیات کا پانی۔ تیرے نصیب میں کوثر نہیں ہے اے نجدی، پیائے تو نے سعودی زکوٰۃ کا پانی۔ تیرے نصیب میں کوثر نہیں ہے اے نجدی، پیائے تو نے سعودی زکوٰۃ کا پانی۔ یقیناً سننے کے بعد کچھ چہروں پر مسکراہٹ کرنے لگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو چار مصرع ایسے پیش کروں جس کو سننے کے بعد یقیناً کہ ہر شخص یہاں بیٹھا ہے اس کو اس طرح خوشی حاصل ہوگی جس طرح پچھڑے ہوئے بچے سے ماں ملنے کے بعد خوش ہوتی ہے۔ آئیے اگر آپ کی محبت اجازت دے رہی ہے با اٹھا دے ہاتھ، کہہ دے یا رسول اللہ۔ سب کی الگ الگ پہچان ہے، ہماری پہچان یہ کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ میرے سرکار کے روضے پہ جو دیوانے جاتے ہیں وہ قسمت کو میرے سرکار سے بنوانے جاتے ہیں۔ کوئی پہچانا جاتا ہے محبت کے سبب لوگوں، وہاں بھی اپنے پیجامے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی پہچانا جاتا ہے محبت کے سبب لوگوں، وہاں بھی اپنے پیجامے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے علماء کرام کے جماعت کا وہ عظیم شخص جس نے اہل محبت کے دلوں کو عشق کے ملبوسات عطا کر دیے، جس شخص نے تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون، پیاسی نگاہوں کو جمال قمر خطرہ کی ٹھنڈک عطا کری، جس شخص کی گفتگو نے عروق مردہ میں عشق و ایمان کی حرارت پیدا کر دی، قلم جس کے ہاتھ میں آنے کی تمنا کرتا ہے، ویران محفلیں جس کے قدم سے آباد ہوتی ہے۔ یقیناً اس شخص میں اپنی محبتوں بنی زبان میں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت نجم الخطبہ حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ کے نام کے جانتا ہوں۔ آئیے اپنے صدی مہمان کا استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، محبت سے استقبال کیجئے۔ آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کی شان تو یہ ہے آپ کے دل میں جو عشق رسول ہے، اگر اس کی تپش کے ذریعے آپ کسی بہادی پر قہر بنی نگاہ ڈال دیں تو اس کی زندگی پنچر ہو جائے۔ آپ وہ عاشق رسول ہیں، محبت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جس نے شہدائے کرب و بلا، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے۔ ان کے کرم سے کام یہ آسان ہو گئے۔ احمد رضا کا نام بس لینے کی دیر تھی، ندوہ کے سارے کوے پریشان ہو گئے۔ شیخ طریق حضور نجیب حیدر بن صاحب سے گزاری صدر اجلاس وہ جملہ معزز علماء کرام، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز دوست، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اکرم الشہداء بالحیاة بقوله تعالی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات والصلاة والسلام صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رات کے 2 بجنے کو ہے، لیکن آپ کی عقیدت اس قدر جوان ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جلسہ شروعاتی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ نیپال کی سرزمین میں اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع، مصطفیٰ کے دیوانوں کا ٹھکا مارتا ہوا سیلاب اپنے آپ میں مذہبی بیداری کا ایک ظاہر ثبوت ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیپال ایک چھوٹا سا خستہ حال
پسماندہ ملک ہے، لیکن آپ کی مذہبی بیداری نے یہ ثابت کر دیا کہ پسماندہ نہیں ہے، بلکہ نیپال ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہے۔ یہاں جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں مصطفیٰ کے دیوانوں کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں اور 700 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے۔ دوسرے مذاہب محدود خطے تک ہی وہ محدود ہیں، مگر مصطفیٰ کا مذہب اسلام الحمدللہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں بہت شان سے مذہب پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کی آواز دنیا کے تمام خطوں میں سنی جاتی ہے اور صدائے تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ جو کام دوسرے مذاہب نے 5000 سال میں نہیں کیا، وہ کام مذہب اسلام نے صرف 1400 سال کے اندر کر کے دکھا دیا۔ ہم لوگ اسی مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں۔ آج مختصر سی گفتگو میں ہم ساری باتیں تو بول نہیں سکتے۔ اسلام ایک ایسا آباد، ایک ایسا وشال، ایک ایسا واسٹ مذہب ہے کہ ایک آدمی 100 سال تک اسلامیات پہ گفتگو کرتا رہے، اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر اسلامیات کے ہر موضوع پہ خطاب مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہماری اور آپ کی کوشش رہتی ہے کسی مجلس میں ایک ٹاپک کو ہمارے خطیب اٹھاتے ہیں، ہمارے مذہب اسلام کے رہنما، اور وہ اس پہ اپنے حساب سے اپنے مطالعے اور اپنی اسٹڈی کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں صرف آج ایک بندو پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یوں تو روزانہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگ چند لوگوں کو بھول نہیں پاتے۔ پیدا ہونے والا کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن بن جاتا ہے۔ پیدا ہونے والا کسی خطے مخصوص میں جنم لیتا ہے لیکن وہ ایک دن 2 دن نہیں بلکہ صدیوں تک وہ دوسروں کی رہنمائی کرنا رہتا ہے۔ آخر وہ کون سا ریزن ہے، کون سی وجہ ہے، کون سا سبب ہے کہ لوگ ان کو بھول نہیں پاتے، ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ان سے ایک پریرک شکتی ملتی ہے، لوگوں کو ایک پریرنا ملتی ہے۔ آخر ان کی زندگی نے لوگوں کو دیا کیا۔ بس اسی ٹاپک پہ میں گفتگو کروں گا۔ سرکار امام عالی مقام کے آج ان کے شہید ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن نیپال ہو یا ہندوستان، امریکہ ہو یا افریقہ، دنیا کے سارے خطے میں آج کی تاریخ میں امام حسین کی امامت کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانا جاتا ہے۔ آخر ہم لوگ بھول کیوں نہیں پاتے ہیں اپنے بزرگوں کو؟ ہم لوگ آج مرتے ہیں، 2 سال کے بعد ہمارے رشتہ دار ہم کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان بزرگوں نے جو قربانیاں دی، جو انہوں نے سیکریفائس پیش کی، جس کو ہم کیا نہ زمین بھلا پائے گی نہ آسمان بھلا پائے گا، قیامت تک کا ذرہ ذرہ ان کو بھول نہیں پائے گا۔ بس ان کی زندگی کی مہانتا کا راز، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈھالا، کس جگر کے وہ لوگ تھے، آخر انہوں نے کیسا کام کیا کہ ان کو سارا زمانہ، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ آخر ان کے جینے کا اسٹائل کیا تھا، جینے کا انداز ان کا کیا تھا؟ وہ اس زمین پر ہی زندہ رہے، لیکن کس ڈھنگ سے وہ زندہ رہے؟ بس اسی پہ تبصرہ ہوگا۔ میں تمہیدی طور پر میں صرف ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ و تشریح اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ آقا کائنات ہے، اللہ کہے بیٹھو یار، کیا بدتمیزی کرتا ہے، نعت شریف سنتا رہا اور ابھی اٹھ کے بھاگ رہا ہے، ساری زندگی جاہل ہی رہے گا، چوک چوراہے پہ تبصرہ کرتا رہے گا اسلام کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں۔ جس کو پاخانہ دھونے کا شعور نہیں ہے وہ آج اسلام کے تبصرے کرتا ہے۔
جس کو سونے اٹھنے اور جاگنے کا سلیقہ معلوم نہیں، وہ مذہب اسلام پر باتیں کرتا ہے۔ جس اوقات اور جس حد میں آدمی ہے اس کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اور آج کل کی سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ آدمی اپنی حد سے باہر ہو کے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک انجینئر ہے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ صاحب سائنس کی باتیں کر رہا ہے، گاؤں دیہات کا کاشتکار وہ ہوائی جہاز کی اڑانے کی باتیں کر رہا ہے۔ ہوائی جہاز وہی اڑائے گا جو ہوائی جہاز اڑانا سکھا ہے، اور ہل وہی چلائے گا جو ہل چلانا سکھا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آج ہل چلانے والا وہ پائلٹ کی بات کر رہا ہے، اور صاحب وہ پائلٹ وہ ہل چلانے کی بات کر رہا ہے۔ آدمی اپنی اوقات سے باہر چائے پان کی دکان پہ تبصرہ کرتا رہتا ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، برما میں کیا ہوگا، فلسطین میں کیا ہوگا، افغانستان میں کیا ہوگا۔ اسلام پہ تبصرہ کیوں کرتا ہے؟ تم اپنے آپ پہ تبصرہ کر کے میرا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، تم اپنے آپ پہ تبصرہ کر۔ اسلام تو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اللہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دنیا کے 700 کروڑ لوگوں کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک مختار ہے، وہ قادر مطلق ہے، سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو پرپٹ میدان بنا دے ساری دنیا، سمندر کو بہا دے، سمندر کے پانی میں آگ لگا دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایسا کرے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس زمین کو دوسری زمین میں تبدیل کر دے گا۔ زمین پہ نہ کوئی درخت رہے گا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی اونچی اور نیچی زمین، بلکہ ایک سمتل زمین اللہ بنا دے گا، تانبے کی زمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے دنیا کے سارے کافروں کو مومن بنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سبھوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تم نادان بننے کی کوشش مت کرو۔ فلا تکونن من الجاہلین، اللہ کہتا ہے نادان مت بن۔ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اب اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت پر یہ بندے کی رسائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ جو لوگ گمراہ ہو گئے اس کی فکر مت کرو، بلکہ اپنی نعمت پہ نظر رکھ۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو بھی کسی دلت گھر میں پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو کسی یہود و نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو کسی وہابی، دیوبندی، رافضی، گستاخ، بدعقیدہ، بدمذہب، مرتد کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ آپ نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ کو نیپال میں، یا آپ کو مسلمان گھر میں، یا آپ کو سنی گھر میں پیدا کر دیا۔ کسی بندے کا اللہ پہ کوئی احسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو مٹی سے پیدا کیا، جس کو پانی سے پیدا کرتا ہے، جس کو ماں کے پیٹ میں بند پوٹلی میں روزی دیتا ہے، ماں کا ماہواری خون روک کر، پھر ماں کی چھاتی میں دودھ دے کر اس کو 2 سال اس کو دودھ پلاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ زمین سے روزی نکال کر بندوں کو کھلاتا ہے، پھر جوان بناتا ہے، پھر بوڑھا بنا کے مار دیتا ہے۔ تو وہ اللہ پر کسی بندے کا کوئی احسان اس رب قدیر کا ہم پر ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم سبوں کو بندر اور کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہم کو سانپ اور چھچندر بنا دیتا۔ سانپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چھچندر بھی اللہ کی مخلوق ہے، بندر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم سبوں کو بندر بنا دیتا، چھچندر بنا دیتا، سانپ اور بچھو بنا دیتا، لیکن یہ احسان اس رب قدیر کا ہے۔ اللہ نے ہمیں بندر نہیں بلکہ ہمیں انسان بنایا۔ انسانیت کا حق آپ کیا ادا کر پائے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، بندے سے اس کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ انسان بے شمار ہے، یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے، آتش پرست بھی انسان ہے،
وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مومن جنتی ہے اور جو کافر ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو مومن گھر میں پیدا کیا، کسی کافر گھر میں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ پر ہمارے باپ دادا نے کوئی احسان نہیں کیا تھا کہ تمہارے خاندان کے سارے بچوں کو میں مومن گھر میں ہی پیدا کروں گا، کسی نے کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ اللہ نے یک طرفہ طور پر ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں کسی کافر گھر میں نہیں بلکہ مومن گھر میں پیدا کیا۔ یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ آدمی پازیٹیولی سوچے ہر بات تو دنیا کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا حل فوری نکل آئے گا۔ لیکن چونکہ وڈمبنا ہے دنیا کی کہ 75% لوگوں کی کھوپڑی الٹی ہوئی، لوگ ہمیشہ نگیٹو سوچتے رہتے ہیں، لوگ ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں۔ نگیٹو سوچ کی وجہ سے خطرناک بیماری میں گر گیا یہ انسان۔ نگیٹو سوچ کی وجہ سے ایک گھر میں 5 بھائی آپس ہی میں لڑ گئے اور مسلمان کی چھوٹی سی آبادی کیس مقدمہ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو گئی۔ اس نگیٹو سوچ نے اس ذلیل قطرے پانی سے پیدا ہونے والے انسان کو مغرور اور گھمنڈی بنا دیا۔ اس نگیٹو سوچ کی وجہ سے ایک آدمی کبھی کبھی کتا بن جاتا ہے، آدمی کبھی کبھی کتا بن کے دوسروں کو ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے، کاٹتا رہتا ہے۔ نگیٹو سوچ کی وجہ سے ایک گھر میں رہنے والی 2 عورت پوری زندگی حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ سسر اور ساس اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو حالات گھر میں پیدا ہوتے صرف نگیٹو سوچ کی وجہ سے۔ عورت ہے تو شوہر کی ماں اور یہ عورت ہے تو شوہر کی بیوی، دونوں شوہر کی کمائی کھاتی، ماں بھی شوہر اپنے بیٹے کی کمائی پہ ناز کرتی اور بیوی بھی اپنے شوہر کی کمائی پہ ناز کرتی۔ دونوں شوہر اور اپنے بیٹے کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے، بیٹا میری طرف رہے، بیوی چاہتی ہے شوہر میری طرف مائل رہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ میں دونوں کی دل جوئی کروں، میں دونوں کی خدمت کروں۔ لڑکا کما کے دونوں کو خوش تو رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں اس ایک گھر میں رہنے کے باوجود زندگی بھر آپس میں لڑتی رہتی ہے صرف نگیٹو سوچ کی وجہ سے۔ اگر وہ عورت سوچ لے کہ ہماری بیٹی اپنی بیٹی اگر وہ گالی بھی دے دے تو کوئی مزاق، کوئی حرج نہیں۔ اب بہو اگر بلند آواز سے بھی بات کر لے تو قیامت سر پہ اٹھا لیتی۔ اگر وہ اپنی بہو کو صرف بیٹی سمجھ لے اور یہ بہو اپنے شوہر کی ماں کو، شوہر ہی سب کچھ ہے اس کا، شوہر اس کی زندگی ہے، شوہر اس کی امانت ہے، شوہر اس کی کمائی ہے، شوہر اس کی آبرو ہے، شوہر ہی کی وجہ سے ایک بیوی کی ساری بہار ہے۔ سماج میں عورتوں کے بیچ میں ایک مالدار شوہر کی مالدار بیوی وہ جو عزت پاتی ہے ان کا اپنا کوئی رول نہیں، شوہر کی کمائی کا رول۔ جب سب کچھ شوہر کا ہی تمہارے پاس ہے، شوہر کا ہی دیا ہوا ہے، شوہر کی ماں تمہاری ماں، اگر شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھ لے، یقین رکھیں کہ 75% لڑائی اور جھگڑا کا ماحول وہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن نگیٹو سوچ نے ایک گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا، نگیٹو سوچ نے ایک اسکول اور مدرسے کو برباد کر دیا۔ وہاں ہیڈ سمجھتا ہے کہ یہ سب کتا ہے جو ہمارے ماتحت میں کام کرتا ہے، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیڈ ہماری ہی طرح ایک آدمی ہے، وہ ہیڈ ہے تو کیا ہوا، ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان پوری زندگی ایک ہی اسکول میں رہنے کے باوجود نفرتوں کا ایک ماحول رہتا ہے، نہ ہیڈ اس کی قدر کرتا، نہ اس کا ماتحت آدمی وہ اپنے پرنسپل کی قدر کرتا ہے۔ نگیٹو سوچ نے آدمی کو تباہ و برباد کر دیا۔ منفی سوچ رکھنا، ہمیشہ نگیٹو پہلو پہ غور کرتے رہنا، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے پوزیٹیو سوچنے کے لیے، اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں پوزیٹیو کام کرنے کے لیے، اللہ نے یہ زبان دی ہمیشہ اچھی اور پوزیٹیو باتیں بولنے کے لیے، وہ بات نہیں جس سے کہ دوسروں میں نفرت کا زہر گھولا جائے، بات وہ ہو جو جس سے دوسروں کو لابھ پہنچے۔ ایک آدمی کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آدمی وہ ہے جب اس کی زبان کھلے تو دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آج کی تاریخ میں ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی کہتا ہے میں اتنی دولت کروں گا کیا، لگاتار 10 سال سے پورے بھارت کا سب سے مالدار ترین انسان، یعنی اس پوسٹ پہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے امبانی گروپ۔ ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ اتنی ساری دولت میں کروں گا کیا، یہ دولت ہے ہندوستان کے غریب لوگوں کے لیے۔ اب وہ اپنا کروڑوں روپیہ وہ کبھی سڑک نرمان پہ، کبھی یاتری شیڈ پہ، کبھی پلانٹیشن پہ، کبھی واٹرنگ سسٹم پہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ وہ آدمی وہی ہے جو اپنے پیسے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے۔ امریکہ کا بل گیٹس جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار،
وہ اپنی دولتوں کے 3 حصے کر کے 2 حصے فلاحی کاموں کے لیے، تاکہ اسے غریبوں کے بچے پڑھیں اور غریبوں کا علاج کروایا جائے۔ میں بیک وقت 2 روٹی کھا سکتا ہوں، 50 روٹی نہیں۔ بیک وقت 1 کار پہ چل سکتا ہوں، 10 کار پہ نہیں۔ بیک وقت 1 کمرے میں سو سکتا ہوں، 50 کمرے میں نہیں۔ اتنی ساری دولت ہے، میں کیا کروں گا؟ آدمی وہی ہے جو دوسروں کو لاभ پہنچائے۔ تو آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک سارے لوگ، سارے دانشور اسی فارمولے پہ جی رہے ہیں کہ آدمی وہی ہے جو اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنی گتی ویدھی سے، اپنے رد عمل سے وہ دوسروں کو صرف فائدہ پہنچائے۔ یعنی وہ سوچے تو دوسروں کے لاभ کی باتیں، وہ بولے تو دوسروں کے فائدے کی باتیں، ان کا ہاتھ اٹھے تو دوسروں کے فائدے کی باتیں۔ امریکہ آج بولتا ہے، ہندوستان کے دانشور آج بول رہے ہیں، لیکن جس پیغمبر کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے، اس زمانے میں جس زمانے میں امریکہ کا نشان تک نہیں تھا، جس زمانے میں دنیا میں ایک یونیورسٹی نہیں تھی، ایک کالج نہیں تھا، جس زمانے میں نہ سائنس کا نام کوئی جانتا تھا، جس زمانے میں نہ دوسرے علوم و فنون کی کوئی کسی شاخوں کا ظہور ہوا تھا، اس وقت مصطفیٰ نے کیا کہا؟ ایک طرف جہاں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی بات ہے، وہی آقا دو جہاں کی وہ مستند اور معتبر حدیث سرکار فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو لاभ پہنچانے والا ہے۔ تو امریکہ جب بولتا رہے گا کہ لاഭکاری آدمی سب سے اچھا ہے، چائنا اور جاپان کے لوگ جب تک بولتے رہیں گے کہ لاഭکاری آدمی اچھا ہے، یہ سارا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کے سر اقدس میں جائے گا کہ جس زمانے میں ایک مکتب تک دنیا میں نہیں تھا، اس زمانے میں حضور نے اخلاق کی اس بلندی پہ انسان کو فائز کرنے کے لیے شاندار گائیڈ لائنز دیے کہ کروڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی اس حدیث کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ سرکار ایک خیر الناس من ينفع الناس، وہ مسلمان جس کو آج دنیا کہتی ہے غسیلی قوم ہے، ان کے پاس غصہ زیادہ ہے، سچ کہتی ہے دنیا کی قومیں، چونکہ جو دنیا کو غصہ کو دبانے کے لیے جو قوم آئی تھی، آج وہی قوم غسیلی ہو گئی۔ جو قوم مصطفیٰ کے اخلاق کے پرچار اور پرسار کرنے کے لیے آئی تھی، وہی قوم دنیا میں بد اخلاق ہو گئی۔ جو قوم خود 10 دن تک بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلانے آئی تھی، یہی قوم خود غرض اور مفاد پرست ہو گئی، یعنی جس کو دوسروں کو لائٹ دکھلانا تھا، یہی خود غرضی اور مفاد پرستی کی کیچڑ میں دسی ہوئی ہے جو قوم۔ یہ قوم جس کو دنیا کو علم و فن کا چراغ جس میں دکھلائے، جہالت کی دلدل میں یہی قوم دسی ہوئی ہے۔ تو اسلام برا نہیں، اسلام کا سارا قانون سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کا سارا پہلو، چاہے زمانہ ترقی کرتے کرتے وہ زمین سے اٹھ کر دنیا کے لوگ سورج و چاند پہ جا کے بس کیوں نہ جائے، اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ لاഭکاری، سب سے زیادہ بینیفیشل، سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش باتیں اگر کسی کی ہو سکتی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہو سکتی ہیں۔ چونکہ حضور نے جو باتیں 1400 سال کہی تھی، اس سائنٹیفک زمانے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے حضور نے آج کے تناظر میں وہ باتیں کہی۔ مگر کون ہے جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھے گا؟ یہاں تو جہالت میں پان اور چائے کی دکان پہ بکواس کرنے والے لوگ بہت ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام نہیں مٹے گا، جو بے نمازی مسلمان ہے وہ مٹے گا، جو مسجد کو ویران کرتا ہے وہ مٹے گا، جو مدرسے کو تباہ کرتا ہے وہ مٹے گا، جو عالموں کی بے قدری کرتا ہے وہ مٹے گا، جو ماں باپ کی توہین کرتا ہے وہ مٹے گا، جو پیسوں کو دانت سے پکڑ کے رکھ کے زکات نہیں دیتا وہ مٹے گا۔ مسلمان مٹے گا لیکن اسلام نہیں مٹے گا۔ اسلام کیسے مٹے گا؟ جس دن نیپال، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا یہ سب ایک وشال ملک تھا، اور اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نمائندہ، سرکار غوث اعظم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ ایران کی سرزمین سے چل کے ہندوستان آیا تھا۔ اس وقت پورا ہندوستان وشال بھارت یہ بدقدہ بنا ہوا تھا، لیکن ایک تنہا معین الدین چشتی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ 90 لاکھ کافروں کے دلوں میں اسلام کا چراغ روشن کرتا۔ اسلام کو اگر مٹنا ہوتا، اسلام اسی دن مٹ جاتا جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا بھارت میں تھا اور ہزاروں اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کو مٹنا ہوتا اس دن مٹ گیا ہوتا جس دن 1 لاکھ کلمہ پڑھنے والا ہوا اور کئی کروڑ اسلام کے دشمن ہوئے، اسی دن اسلام کو مٹ گیا، اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا
جس دن 5 کروڑ کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور 50 کروڑ اسلام کے مٹانے والے سامنے آ گئے. جب اس دن نہیں مٹا جس دن 1 کلمہ پڑھنے والا تھا, اس دن اسلام نہیں مٹا جس دن 1 لاکھ تھا, اس دن اسلام نہیں مٹا جس دن 1 کروڑ تھا. اور آج کیا مٹے گا؟ آج تو الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں 35 کروڑ سے زیادہ, پاکستان میں 15 کروڑ سے زیادہ, بنگلہ دیش میں 10 کروڑ سے زیادہ, نیپال میں کئی کروڑ کے قریب, سری لنکا میں کروڑ کے قریب, یعنی پوری دنیا میں 100 کروڑ کی آبادی کلمہ پڑھنے والے کی ہے, جس میں صرف 50 کروڑ اسی بر صغیر ہندوستان و پاکستان میں مصطفیٰ کے غلاموں کی آبادی ہے. جب ایک تھا تو مٹ نہیں پایا, آج 50 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کی موجودگی میں اسلام کیسے مٹ پائے گا؟ اسلام مٹنے نہیں آیا ہے, اسلام کفر مٹانے آیا ہے, اسلام کافروں کے دلوں میں گھس لے آیا ہے. اس فتنہ و فساد کے زمانے میں آدمی چپڑی چپڑی باتیں کر رہا ہے, جو بات اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ بات کر رہا ہے. آدمی گاؤں دیہات میں رہنے والا وہ امریکہ کے اڑانے کی باتیں کر رہا ہے, ہل چلانے والا جہاز کے اڑانے کی باتیں کر رہا ہے. آدمی کو اپنے آپ پہ تبصرہ کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں, میری اوقات کیا ہے, میرا علم کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, اور میری رسپانسبلٹیز کیا ہے, میری ذمہ داریاں کیا ہے. آدمی غرور کا پتلا, بد اخلاقی کا پتلا بن رہا ہے. بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرعون اور قارون کا باپ, اور چلتا ایسا جیسے کوئی شداد اور حامان کا دادا ہو, اور جیتا ایسے ہے جیسے کہ اس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا. اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہے. اللہ کی حکمتوں پہ اس دماغ کو لگا کے غور کرنا چاہیے. کبھی زمین پہ, کبھی آسمان پہ, کبھی سورج اور ستاروں پہ غور کرنا چاہیے. کبھی دوسروں کی زندگی پہ, دوسروں کی موت پہ غور کرنا چاہیے. کبھی حالات کی تبدیلی پہ غور کرنا چاہیے, موسم کی تبدیلی پہ غور کرنا چاہیے, دوسروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. السعید من وعظ لغیرہ, حدیث پاک میں ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. آقا دو جہاں کہتے ہیں کفا بالموت واعظا, ایک آدمی کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. 50,000 گھنٹے کا خطاب ایک طرف, مصطفیٰ کی ایک حدیث سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی ایک طرف. مگر کوئی ہو تو دل کی گہرائی سے مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے والا, کوئی ہو تو دل کی گہرائی سے اللہ کے کلام میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے والا. آدمی باتیں کرتا ہے اخبار کی, باتیں کرتا ہے کافر رہنماؤں کی, باتیں کرتا ہے چائنا, جاپان, امریکہ, یورپ کی, باتیں کرتا ہے گاندھی اور نیوٹن کی, باتیں کرتا ہے چارلس میکی اور ورڈز ورتھ کی, اور باتیں کرتا ہے صاحب دوسرے دانی نیوٹن کی, باتیں کرتا ہے صاحب فلپ ہکلی کی, یہ باتیں کرتا ہے دوسرے دانشوروں کی. مصطفیٰ کی بات کون کرے گا؟ مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں جب ایک حدیث کی تلاوت نہ ہو, ظاہر سی بات ہے اس گھر کو اجڑنے سے کون بچائے گا, اس کو تباہ حال ہونے سے کون بچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اس آزمائش کے وقت میں آدمی آل فور نہیں بکتا ہے, آزمائش کے وقت میں آدمی خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آزمائش میں کھڑا اترتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے میں تم کو آزماؤں گا. میں نے یہ زمین پیدا کی ہے, میں نے یہ آسمان پیدا کیا ہے. اگر میں آسمان اللہ پیدا نہ کرتا, آدمی کا سینہ وحشت سے پھٹ جاتا. چونکہ آسمان اگر نبی سے ہٹ جائے تو آدمی اس اوپر جب وہ دیکھے گا اس سناٹے اور اس تاریکی کی ہیبت سے آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ نے یہ آسمان پیدا کیا ہے تاکہ ہم کو وحشت سے ہٹ کر چین سے دنیا میں جی سکیں. اللہ نے ہمارے لیے گائے کے تھنوں میں دودھ دیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے سینکڑوں ٹائپ کے پھل فروٹ پیدا کیے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے رات بنائی ہے تاکہ ہم رات میں سوئیں, اور دن کا اجالا دیا ہے تاکہ ہم اس میں ویاپار کریں, بزنس کریں, کھیتی باڑی کریں, ملازمت کریں, نوکری کریں, عدل و انصاف کریں, حکومت کریں. یہ اللہ نے ہی دن دیا ہے, اللہ نے ہی ہمارے لیے رات بنائی ہے, اللہ نے ہی یہ زمین اور آسمان کا نظام بنایا ہے. تو یہ آدمی اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں تفکر ساعتی خیر من عبادت سنتی. To consider for a moment is better than the worship of 1 year. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا مطلب غور و فکر کرنے کے بعد ایمان پختہ ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد دماغ سے شیطان جو سر پہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے اور مسلمان کے دماغ میں جو غصہ اور مسلمان کے دماغ میں جو برا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, ان سارے وسوسوں کا علاج ہے اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرنا.
جب آدمی کا دماغ خالی رہے گا تو شیطان کا گھر رہے گا. اور جب یہ انسان کبھی رات پہ، کبھی دن پہ، کبھی ماں کے دودھ پہ، کبھی بکری اور گائے کے تھنوں کے دودھ پہ، کبھی چاول اور گیہوں پہ، کبھی کیلا پہ، کبھی امرود پہ، کبھی سیب پہ، کبھی سنترا پہ، کبھی رات پہ، کبھی دن پہ، کبھی برسات پہ، کبھی گرمی پہ، کبھی جاڑے پہ، کبھی بڑھاپے پہ، کبھی جوانی پہ، جب آدمی غور کرے گا تو اللہ کی حکمتوں کو جب وہ پاتا جائے گا اس کا ایمان ایسا روشن، ایسا پختہ ہوتا جائے گا کہ سرکار دو جہان اسی تعلق سے کہا تھا من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب قدیر کو پہچان لیا. یعنی رب کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں ہوں کیا. جس نے اپنے آپ میں غور کیا وہ اپنے رب کی معرفت کا نور اپنے سینے میں حاصل کر لیا. جو بے وقوف ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ کرتا ہے. بے وقوف جب ہوتا ہے آدمی تو وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے، اپنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور آج کی تاریخ میں دانشوروں کا تجربہ ہے کہ 80% لوگوں کی عقلیں زائل ہو چکی ہیں. لوگ دوسروں کی بولی نقل کرتا ہے، دوسروں کی زبان سے نکلی ہوئی بولی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اخبارات کے رپورٹوں کو بیان کرتا ہے، لیکن خود سے اختراعی طور پر یعنی کریٹیو کیپیسٹی آدمی کی خود سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. آدمی خود سے نہ سوچتا ہے اور نہ ہی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ کافروں کی طرح مسلمان بھی بہ گیا اور دنیاوی حساب سے سوچنے لگا. خوف کا ماحول طاری ہوا تو کہتا ہے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں. جب بیٹا مر گیا تو کہتا ہے غوث اعظم کہاں. جب کاروبار خوب چل رہا تھا 10 سال تک ان دنوں میں خیال نہیں آیا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، ضرورت سے زیادہ اللہ مال کیوں دیتا ہے، اللہ نے مجھے چڑھتی جوانی کیوں دی ہے. لیکن جب یہ بڑھاپے میں اس کا بدن تھر رہا تھا، جب اس کی آنکھ چونک جاتی ہے، جب ان کا پیٹ لقمہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جب ان کے ہاتھ پاؤں کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے، ایک میں ہی درجنوں بیماری میں جب مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے جو ہمیں تندرستی دے دے، اللہ کہاں ہے جو ہماری تندرستی کو چھین لیا. جس وقت جوان تھا، جس وقت ہڈی بھی چبا لیتا تھا، جس وقت دیوار پہ ہاتھ مار کے دیوار کو توڑ دیتا تھا، اس وقت فرصت نہیں ملی دوسروں کو تکلیف دینے سے، اس وقت فرصت نہیں ملی ظلم کرنے سے، اس وقت فرصت نہیں ملی دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے سے، اس وقت فرصت نہیں ملی اپنے پیسوں سے عیش کے سامان خریدنے سے. اب جب بڑھاپے میں صحت گئی اور جب کاروبار ڈل ہوا ہے، اب اسے خیال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو امیر بنا کے غریب بنا دیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو جوان کر کے بوڑھا کر دیا، اللہ تعالیٰ امن کا ماحول دے کے خوف کا ماحول مجھ کو دے دیا. آج آدمی ڈرتا ہے، سکتا ہے سفر کرنے سے کہ کہاں سفر کرے، کہاں کوئی کافر ذلیل کر دے. ٹرین پہ سفر کرنے والی برقع پوش خاتون کے ساتھ ایک بدتمیزی کرتا ہے. ہندوستان کی ساری عورتیں سہم جاتی ہے کہ آپ کیسے تنہا سفر کیے جائیں، کیسے میں برقع پہن کے سفر کروں. برقع پوش خاتون کا مطلب ہے یہ مسلمان ہے. مسلمان بیٹی کا سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ کافر اس کو ٹارچر کرے گا. یعنی اب ایک آدمی سفر کر رہا ہے، دوران سفر چہرے پہ داڑھی ہے، اب داڑھی ہے کہ ملا جی ہے، اب ملا جی ہے تو ملا جی کو بولتا ہے بھاگ کے جاؤ پاکستان، یہاں کیا کر رہے ہو، اب ہمارے دن آ گئے، یہاں کیا کر رہے ہو. اب انہوں نے اس کتاب نہیں لا کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں مجھ کو ستایا جا رہا ہے، میں مسلمان ہوں مجھ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمانی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے. اب اگر اس کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوا وہ داڑھی منڈا لیتا ہے، پنجابی پائجامہ اتار کے پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے، مولانا یہ ہندوستان میں سفر کرنا پڑے گا. میں نے بحالت مجبوری ایسا قدم اٹھایا ہے. ہندوستان کے آسم میں ایک صاحب جو فورس میں 40-30 سال تک نوکری کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد آج اس سے مانگا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی شہریت کا کوئی ثبوت پیش کر دو، یا اب کہتا ہے کہ اب ہندوستان میں کیسے ہم زندہ رہیں. اس پرابلمز کا حل کہ خوف کا جو ماحول آ گیا، اس خوف کے ماحول میں آل فال نہ بکا جائے، اس خوف کے ماحول میں آدمی اللہ رسول کے تعلق سے بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے، اس آل فال کے ماحول میں اور شرارت کا پتلا نہیں بن جائے. اللہ تعالیٰ نے جو تم کو امن کا دن دیا تھا، اس امن کے دنوں میں تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. 10 سال تک کوئی ظالم حاکم تیری گردن پہ مسلط نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بے خوفی کے ساتھ تنہا ایک نقاب پوش خاتون سفر کر رہی تھی. اس امن کے زمانے میں کون سی نیکیاں کی گئی، اس امن کے زمانے میں اسلام کا کون سا کام کیا گیا، اس امن کے زمانے میں کون سی اسلامی ترقی ہوئی. امن کے زمانے میں دولتوں کا نشہ دماغ پہ چھا جاتا ہے،
امن کے زمانے میں عیاشیت کا نشہ چھا جاتا ہے. امن کے زمانے میں ایک آدمی بڑبونے پر سے سماج کے سب لوگوں کو نیچا دکھلا کے اپنی برتری جتانے میں لگ جاتا ہے کہ میرے مکان کی طرح کسی کا مکان نہ ہو, میری گاڑی کی طرح کسی کی گاڑی نہ ہو, میرے پوشاک کی طرح کسی کا پوشاک نہ ہو, میرے جوتے کی طرح کسی کا جوتا نہ ہو. یعنی مقابلہ شروع ہوتا ہے دولت کا, مقابلہ شروع ہوتا ہے گاڑی کا. وہ امن کا زمانہ تھا. مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اغتنم خمسا قبل خمس. سرکار دو جہاں نے کہا تھا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمی, یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. بڑھاپے میں بدن تیرا تھل آئے گا, بڑھاپے میں تو دیکھ نہیں پائے گا پرانے پاک, بڑھاپے میں تو عرفات سے مزدلفہ پیدل چل نہیں پائے گا, بڑھاپے میں بستر سے اٹھ نہیں پائے گا, بڑھاپے میں مسجد جماعت کے لیے جا نہیں پائے گا, بڑھاپے میں قرآن پاک کی تلاوت کر نہیں پائے گا, بڑھاپے میں بستر پہ سویا رہے گا, اٹھ نہیں پائے گا, بڑھاپے میں ریاح کے خارج ہونے کی بیماری, بڑھاپے میں پیشاب سلسلے بول کی بیماری, بڑھاپے میں پیشاب اور پخانہ کی بیماری. مصطفیٰ کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ, یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے. یہ اس جوانی کا استعمال خود اللہ کی عبادت میں کر. اس وقت تو 5 گھنٹے بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہے, 10 گھنٹے باوضو رہ کر مسجد میں رہ سکتا ہے. اس وقت 5 گانا نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق پڑھ کے 8 گھنٹے تو کھیت میں ہل چلا سکتا ہے. اس زمانے میں بڑھاپے کی خوراک جمع کرنے کے لیے تو 10 گھنٹے دکان میں کھڑے رہ کر تو بزنس کر سکتا ہے. جوانی میں بزنس بھی کر, جوانی میں عبادت کر, جوانی میں حج کر, جوانی میں فرض روزے کے علاوہ نفل روزہ رکھ, جوانی میں دوسروں کی خدمت کر. دوسروں کی خدمت کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. ایسا نہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر 50,000 تسبیح پڑھنا ہی عبادت ہے. سرکار دو جہاں کی مسجد نبوی میں ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا, دوسرے شخص نے آگے کا حاجت ہے, میری ضرورت ہے, میری مدد کیجیے. وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے صحابی رسول. کسی تیسرے شخص نے کہا کہ آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہیں اور آپ باہر نکلنے لگے, جوتی پہن کر باہر جانے لگے. انہوں نے سرکار کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے. یعنی سرکار دو جہاں اسلام کا تازہ مثال ہوا تھا. ظاہری طور پر سرکار پردہ فرما گئے. قبر انور کی طرف اشارہ کر کے اس صحابی رسول نے کہا میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاتا ہے, جو ان کی حاجت روائی کرتا ہے, جو ان کے کام آنے کے لیے چلتا ہے. مصطفیٰ نے کہا کہ 10 سال کے اعتکاف سے یہ کام بہتر ہے. مذہب اسلام خدمت خلق پہ, دوسروں کی حاجت روائی پہ. آپ نے وہ حدیث سنی ابھی سرکار کی, خیر الناس من ينفع الناس. سرکار کا کہتا ہے the best among you is one who is profitable for others. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے لابھ پہنچانے والا ہے. اس لیے نماز اپنی جگہ فرض ہے, روزہ اپنی جگہ فرض ہے, لیکن اسلام مذہب اخلاق کا نام ہے, اسلام مذہب خدمت کا نام ہے. ہماری بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, ہماری مفاد پرستی اور خود غرضی نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا. مصطفیٰ کہتے ہیں جوانی کے دن کو غنیمت سمجھ. یہ دن ہے نیکیاں جمع کرنے کا, یہ دن ہے خدمت کرنے کا, یہ دن ہے خوب جانفشانی کر کے قیامت کا وہ دن جس دن بچہ تجھ کو بھولے گا, جس دن بیوی آپ کو بھولے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن ایک بھائی سے بھاگے گا, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی. ماں بولتی رہے گی کہ بچے بیٹا میں تیری خاطر میں نماز نہ پڑھ پائی, تو نے پیشاب کر دیا, سردی کے زمانے میں بستر پہ سوئی رہی, میں نہا نہیں پائی, یا 2 سال تک میں نے تجھ کو دودھ پلایا, اس زمانے میں نماز نہیں پڑھ پائی, میں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کے تجھ کو ڈھویا, اس زمانے میں کمزوریوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پائی. ایک نیکی دے دے, ایک نیکی کی وجہ سے میرا معاملہ جنت سے اٹک گیا ہے. جس بچے کو 9 مہینے پیٹ میں وہ رکھی ہے, جس بچے کو 2 سال تک دودھ پلائی ہے, جس بچے کو 5-10 سال تک انہوں نے اس کا پیشاب پخانہ صاف کیا ہے, ایک نیکی کی وجہ سے معاملہ اٹک جائے گا. بچہ کے سامنے ماں بھیک مانگی کہ ایک نیکی دے دے, مگر وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن بھائی سے بھاگے گا. بچہ بولے گا امی دنیا ہوتی تو بہت کچھ دیتے, یہ آخرت ہے یا کوئی کسی کے کام نہیں آ پائے گا. سب نفسی کے عالم میں ہوگا, سب کو اپنا ہی سنے گا, دوسروں کا نہیں. وہ قیامت کی خطرناک گھڑی میں دودھ پلانا, صاحب بچوں کا پیشاب پخانے کا بہانہ بنا کے نمازیں چھوڑنا, یہ کس قدر حماقت و نادانی ہے. بچہ کو دودھ پلایا جائے گا,
मगर अपनी जन्नत संभाल के बच्चे का पेशाब पखाना साफ किया जाएगा, मगर अपनी आखिरत बचा के शौहर की खिदमत की जाएगी, अपनी जन्नत बचा के अपनी जन्नत को जला के। ये कौन सी खिदमत है औलाद की? जब क़यामत के दिन बच्चा एक नेकी नहीं देगा, कब्र की उस तारीख कोठरी में न शौहर न बच्चा काम आएगा। तो जो मुस्तफा उस कब्र अनवर में काम आए, जो मुस्तफा मैदान महशर में काम आए, जो मुस्तफा नामे अमाल तौले जाने वक्त काम आए, तो बच्चा नाराज हो मगर मुस्तफा नाराज ना हो, रिश्तेदार नाराज हो मगर मुस्तफा नाराज ना हो, माँ बाप नाराज हो मगर मुस्तफा नाराज ना हो। संकट की घड़ी में जहां सारे रिश्तेदार भूलेंगे वहां मुस्तफा जाने रहमत काम आए। अगर यह सोच पैदा हो गई इस दुनिया में, यकीन जाने माँ बाप की खिदमत भी इबादत, अपने बाल बच्चों की तरबियत भी इबादत। फर्ज के खाने में रहेगा, नफल के खाने में रहेगा। नफल को फर्ज नहीं समझा जाएगा। दुनिया की कोई भी नेकी, नमाज जो फर्ज आजम है, उस फर्ज आजम को उसका कफारा नहीं बन पाएगी। नमाज फर्ज आजम है। क़यामत के दिन सबसे पहले एक आदमी से नमाज का सवाल होगा। इन्ना अव्वला क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज होगी। नमाज के बारे में सरकार पूछेंगे क़यामत के दिन। सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। हुजूर कहते हैं जो नमाज के मामले में कामयाब हो गया फ़क़त अफ़लह व अंजा, जो नमाज के मामले में पकड़ा गया फ़क़त ख़ाब व ख़सिरा, वो खाइब व खासिर नाकाम हो गया जो नमाज के ताल्लुक से पकड़ा गया। तो फर्ज अपनी जगह फर्ज रहेगा, नफल अपनी जगह नफल रहेगा। 50 करोड़ रुपए से मस्जिद बना देना, उस वक्त तक यह नेकी काम नहीं आएगी जब तक कि ज़कात का 5 रुपया आदमी अदा न करे। आदमी चाहे वह 50,000 रकात नमाज़ नफल पढ़े, ये सारे सजदे लटके हुए रहेंगे जब तक कि फर्ज नमाज की 2 रकात ये नमाज अदा न कर ले। जब तक कि नमाज फजर की 2 रकात फर्ज अदा कर ले, रात भर 1000 नफल वो पढ़ते रहे, कोई नफल काम नहीं आएगा जब तक कि फर्ज अदा न कर ले। मस्जिद बनाना, इफ्तार करवाना, जलसा जुलूस करवाना, दरगाहों की तामीर करना, गरीबों में लंगर बांटना, ये सब नफल में की है। फर्ज है हज करना, फर्ज है ज़कात देना, फर्ज है हज करना, फर्ज है रोजा रखना। फर्ज के साथ नफल नेकी मिलकर उसको फायदा पहुंचाए, और फर्ज से हटकर नफल नेकियां लटकी ही रहेंगी जब तक कि वह फराइज अदा न करे। इसलिए इस दुनिया में औलाद की भी खिदमत होगी, लेकिन फर्ज को अदा करके। शौहर की भी खिदमत होगी, फर्ज को अदा करके। बच्चों की खातिर 10 घंटे दुकान में बिजनेस भी होगा, मगर फर्ज को अदा करके। 8-8 घंटे हल चला करके भी पेट पाला जाएगा, मगर फर्ज अदा करके। अक्लमंद वो है जिसकी नजर शरीयत की नोको पलक पे होती है, क्या चीज फर्ज है, क्या हम पर वाजिब है, क्या नफल है, क्या नहीं है, क्या मकरूह है, क्या हराम है। मकरूह के पीछे पड़े और हराम दिन रात हो रहा है उसकी फिक्र नहीं कर रहे। गुनाहे कबीरा की कीचड़ में आदमी लथपथ है, लेकिन यहाँ गुनाहे सगायर के तिरके पे आदमी की नजर पड़ी हुई है। आदमी आंखें खोल कर जिंदा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल फरमाते हैं कि जमाने को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, बुढ़ापा जब आएगा सोच के भी तू इबादत कर नहीं पाएगा। इसलिए जवानी को गनीमत समझ, बुढ़ापे में रोना मत रोना कि हमने कुछ नहीं किया। गनीमत समझ। सरकार फरमाते हैं सेहत का कबल सुकमी, यानी अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ। जब तू बीमार पड़ जाएगा तो तुम गूंगा हो जाएगा। जब बीमार पड़ेगा तो उस वक्त तेरे हाथ में ताकत नहीं रहेगी। जब बीमार पड़ेगा तो तू समाज वालों के लिए और घर वालों के लिए बोझ बन जाएगा। हुजूर कहते हैं सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझ। चूंकि यह दुनिया में दिन है तो रात आएगी, रात आई है तो दिन आएगा, जिंदगी मिली है तो मौत आएगी, मालदारी है तो गरीबी आएगी, इज्जत है तो जिल्लत के भी दिन देखने पड़ सकते हैं। ये दुनिया तरतीब, दुनिया का नाम ही है तगय्युर पज़ीर, यानी दुनिया है वह जो जिसकी एक हालत में नहीं रहती है। बादशाह फकीर हो जाता है, फकीर का बेटा राजा हो जाता है। ये दुनिया का तमाशा है। मजदूर का बच्चा नमरूद था, देखते ही देखते सारी दुनिया का बादशाह हो गया। एक लावारिस बच्चा तख्त नसर, वो नसर खुद के सामने किसको लावारिस बच्चा पड़ा था, उसको नसर के मानने वालों अपने घर पे ले गया, पाला पोसा, यहाँ तक कि बादशाह की फौज में वो सिपाही हो गया। सिपाही होते होते कमांडर इन चीफ बना, देखते देखते वो ऐसा बादशाह बना कि पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। ये दुनिया है। मजदूर के बच्चे, लावारिस बच्चे को अल्लाह हुकूमत दे देता है, अल्लाह और बादशाह की बादशाहत छीन लेता है। फिरौन को 400 साल तक लंबी उम्र अल्लाह ने दी, पूरे मिस्र की बादशाहत दे दी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा छीना, समंदर में डुबा के उसको मारा, उसकी सारी जायदाद पे कौम बनी इस्राइल को कब्जा दिला दिया। ये दुनिया अपनी असल हालत में नहीं रहती, ये दुनिया बदलती रहती है। दुनिया में हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।